محکمہ پولیس میں عدالتی احکامات کی خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ ڈی ایس پیز عدالتی حکم کے برخلاف ایس پی کے عہدوں پر تعینات ہیں۔ کراچی پولیس چیف افسران کو ہٹانے میں ناکام، سینئر ایس پی پوسٹنگ کے انتظار میں گھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایس ڈی پی او لانڈھی، شارع فیصل، فیریئر اور ڈی ایس پی درخشاں کے پاس ایس پی کا بھی چارج ہے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو، محکمہ پولیس میں عدالتی احکامات کی خلاف ورزیاں جاری ہیں، جبکہ ڈی ایس پیز عدالتی حکم کے برخلاف ایس پی کے عہدوں پر تعینات ہیں۔ تفصیلات جان لیتے ہیں، اسامہ ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اسامہ، آغاز کیجیے گا۔ بالکل لائبہ، دیکھیں شہر قائد میں پولیس جو ہے وہ اپنے ہی محکمے کے جو افسران ہیں، کچھ جو جونیئر افسران ہیں، وہ سینئر افسران کی پوسٹوں پر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے خلاف کوئی جو ہے وہ پوچھنے والا نہیں ہے، جبکہ یہ ایک پہلے چارٹ دیا گیا تھا، اس وقت یہ بتایا گیا تھا کہ کوئی کچھ مجبوری ہے جس کی وجہ سے سینئرز کی پوسٹنگ پر فی الحال جو ہے وہ ان کو جونیئرز کو پوسٹنگ دی جا رہی ہے، لیکن اس کے بعد جب عدالت کی جانب سے ایک احکامات بھی جاری کر دیے گئے کہ جو جونیئرز ہیں وہ ڈی ایس پی لیول، جب ان کے پاس ایک عہدہ پہلے سے موجود ہے تو اس کے باوجود ان کو اعلیٰ عہدہ کیوں دیا گیا ہے اور دونوں عہدے پر وہ کام کر رہے ہیں۔ عدالت کی جانب سے ایک نوٹس جاری کیا گیا، اس نوٹس کو بھی 2 ماہ ہو چکے ہیں، لیکن اس کے برخلاف بھی جو ہے وہ کراچی کے مختلف اضلاع میں ڈی ایس پیز جو ہیں وہ ایس پی لیول پہ کام کر رہے ہیں۔ کورٹ آرڈر کے 2 ماہ بعد بھی مختلف موجود ہیں۔ کراچی پولیس چیف کی جانب سے آرڈر کے متعلق ہٹانے میں ناکام دکھائی دیتے ہیں۔ یہ مختلف اضلاع کے جو ہیں وہ ڈی ایس پیز ہیں، ایس ڈی پی او ہیں لانڈی فائزہ سوڈھر، جن کے پاس جو ہے وہ ایس پی لانڈی کا بھی چارج موجود ہے، اسی طریقے سے ایس ڈی پی او ہیں شارع فیصل احمد اقبال میمن، ان کے پاس جو ہے وہ ایس پی گلشن کا اضافی چارج موجود ہے۔ ایس ڈی پی او فیریئر ہیں نعیم احمد چاچڑ، ان کے پاس ایس پی صدر کا جو ہے وہ اضافی چارج موجود ہے۔ اسی طریقے سے ڈی ایس پی ہیں عمران احمد جاکرانی جو کہ درخشاں کے ڈی ایس پی ہیں، ان کے پاس ایس پی کلفٹن کا اضافی چارج موجود ہے۔ اسی طریقے سے ایس ڈی پی او منصور احمد جتوئی ہیں جو کہ منگو پیر کے ڈی ایس پی ہیں، ان کے پاس جو ہے وہ ایس پی منگو پیر کا اضافی چارج موجود ہے۔ اسی طریقے سے دیگر بھی ہیں، سائٹ ڈویژن کے ایس پی ہیں، سائٹ بی تھانے کے ڈی ایس پی ہیں جو ان کے پاس بھی اضافی چارج ایس پی سائٹ ڈویژن کا موجود ہے۔ زین رضا بلوچ کے پاس یہ مختلف ڈی ایس پیز ہیں جن کے رینک بھی کم ہیں، یہ 17 سے 18 گریڈ کے آفیسر ہیں، لیکن ان کے پاس جو ہے وہ اعلیٰ عہدوں کے ایس پی رینک کے جو وہ پوسٹیں ہیں وہ ان کے پر یہ کافی دنوں سے برجمان ہیں۔ اب یہ سوال یہاں پہ بہت زیادہ بنتا ہے کہ کیا ان کا عہدہ جو ہے وہ ان کی ڈورے کراچی پولیس چیف سے بھی اوپر ہیں کہ کراچی پولیس چیف بھی عدالتی احکامات پر ان لوگوں کو نہیں ہٹا رہے، ان کے پوسٹنگ نہیں چینج کی جا رہی۔ پولیس کی جانب سے یہ جب ہماری جانب سے سوال کیا گیا تو کہا گیا کہ ان پہ کام ہو رہا ہے اور جلد از جلد جو ہے وہ ان کی پوسٹوں پر نیا ایس پیز کو تعینات کر دیا جائے گا۔ کب تعینات کر دیا جائے گا کوئی ٹائم فریم نہیں دیا گیا۔ عدالت میں جو ہے وہ اس کے خلاف ایک نوٹس بھی جاری کیا ہے کہ ان کو فوری طور پر ہٹایا جائے۔ 2 ماہ گزر چکے ہیں لیکن کوئی احکامات نہیں جاری کیے گئے۔ کچھ جو ہیں وہ اس پہ ان کی پوسٹنگ چینج کر دی گئی تھی، لیکن جو متعدد ڈی ایس پیز ہیں وہ ایس پی رینک پر کام کر رہے ہیں، لیکن ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو رہی ہے۔ ڈی ایس پی کا کام اپنے تہی کر رہے ہیں اور اس کے اضافی چارج جو ہے وہ ان کے پاس ایس پی کا بھی موجود ہے۔ اس لیے بہت سارے جب کیسز ہوتے ہیں تو ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس 2 تو اضافی چارج ہیں، اس لیے نہ وہ ڈی ایس پی کی نوکری صحیح طریقے سے کر پاتے ہیں، نہ ہی ایس پی کا جو ہے وہ چارج صحیح طریقے سے اس پہ اپنے فرائض سر انجام دے پاتے ہیں۔ جی اچھا اسامہ، بتائیے گا کہ عدالت نے اس تعیناتی کو روکنے پر یا دوبارہ کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا اس حوالے سے؟ بالکل، دیکھیں اب یہ تو عدالتی احکامات ہیں کہ عدالت اس کے خلاف ضرور نوٹس لے گی، کیونکہ عدالت کی جانب سے ایک پٹیشن جب عدالت میں دائر ہوئی تھی کہ پہلے ان کو کچھ مجبوری کی وجہ سے کراچی پولیس چیف کی جانب سے ایک تعینات کر دیا گیا تھا۔ مختلف ڈی ایس پی اس تھے جن کو ڈی ایس پی جیسے سائٹ ڈویژن ہوگا ان کو ایس پی سائٹ کا عہدہ دے دیا گیا تھا۔ اسی طریقے سے شارع فیصل کے ڈی ایس پی کو جب وہ ایس پی گئے تو ان کو ایسی مختلف ہوتا ہے، ایس ایچ اوز میں بھی ایسی ہوتا ہے، اگر فوری طور پر ایس ایچ او کوئی چلا جائے تو اس کے تھانے کا جو جونیئر افسر ہوتا ہے اس کو فوری طور پر چارج جو ہے وہ ایڈیشنل کا چارج دے دیا جاتا ہے، لیکن وہ ایسا اب یہ مختلف ہو گیا کہ یہاں پر عدالتی احکامات کی بھی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، عدالتی احکامات کو بھی کوئی خاطر میں نہیں لایا جا رہا اور مہینے گزر چکے ہیں، کافی ٹائم ہو چکا ہے کہ ڈی ایس پیز جو ہیں وہ ایس پی لیول پہ تعینات ہیں۔ عدالت نے احکامات بھی جاری کر دیے لیکن اس کے باوجود کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا، دیگر سب کام ہو رہے ہیں، لیکن عدالت اتنے اثر و رسوخ والے یہ لوگ ہیں کہ ان کے باوجود جو ہے وہ عدالتی احکامات کے باوجود یہ اپنی پوسٹوں پر ٹکے ہوئے ہیں، نہ صرف ڈی ایس پی کی پوسٹنگ کر رہے ہیں بلکہ ایس پی کے جو اضافی چارج ہے وہ بھی انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ جی ٹھیک ہے اسامہ، مزید آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ناظرین، سندھ ہائی کورٹ میں شہر کے اندر بس اڈوں سے متعلق درخواست پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے لیاقت آباد میں بس اڈے کے خلاف درخواست پر
SSP और डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल से जवाब तलब कर लिया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मुमताज़ जमाली से। बताएगा मुमताज़। बिल्कुल देखें जी, शहर के अंदर बस अड्डों के क़याम का मामला है। एक मरतबा फिर अदालत में ये मामला जो है समाअत में आया है, जहां पर अल करम स्क्वायर लियाकताबाद में बस अड्डे के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। अदालत ने शहर के अंदर बस अड्डों के क़याम पर बरहमी का इजहार किया है। अदालत ने जो है इस्तफसार किया कि आखिर क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है कि शहर के अंदर से बस अड्डों को जो है ख़त्म किया जाए। इसमें आज जो है ट्रैफिक पुलिस हुकाम है वो भी अदालत में पेश हुए। लिहाजा जस्टिस अदनान करीम ने ये रिमार्क्स दिए कि जो है कहा जा रहा है कि शहर भर से बस अड्डे ख़त्म किए गए हैं, लेकिन फिर ये बस अड्डा कैसे काम किया गया। हुकाम ने बताया है कि जो भी गैर कानूनी बस अड्डे चलाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। सोहराब कोर्ट से बाहर जो है तमाम बस अड्डे जो है मुंतकिल की गए हैं। लिहाजा अदालत ने डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल और SSP सेंट्रल से तमाम तर तफसीलात जो हैं वो तलब कर लिए आइंदा समाअत पर। इसमें वकील दरख्वास्त गुजार ने भी ये मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि 3 बस अड्डे जो हैं शहर से ख़त्म किए गए हैं। बाकी जो अल करम स्क्वायर पर बस अड्डा जो है वो ताहाल मौजूद है। जी। कराची कस्टम एजेंट्स एसोसिएशन के इंतखाबात में वोटिंग का मरहला जारी है। कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से भी वोटर्स की आमद। लाहौर से आने वाले वोटर्स अपने रहनुमाओं की कामयाबी के लिए पुराज़िम दिखाई दे रहे हैं। मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे वसीम इफ्तिखार। बताइएगा वसीम। जी बिल्कुल, कस्टम एजेंट एसोसिएशन के इंतखाबात जारी हैं और हम देख रहे हैं कि काफ़ी गहमा गहमी देखने में आ रही है। और इस इलेक्शन में ना सिर्फ कराची से बल्कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से भी लोग अपने हक़ राय दही इस्तेमाल करने के लिए आए हैं। इस वक्त मेरे साथ एक वोटर मौजूद हैं जो कि लाहौर से आए हैं। क्या कहेंगे गहमा गहमी कैसी देख रहे हैं? हम लाहौर से सुबह की फ़्लाइट से आए हैं। हमारे 15 से 20 लोग जो है ना लाहौर से तशरीफ़ लाए हैं और हमारा जो हाजी साहब हैं इनके क़यादत में अल्हम्दुलिल्लाह लाइन्स में जो भरपूर कामयाबियाँ 16 साल से हासिल कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा तो हमारे गुलजार शाह साहब प्रेसिडेंट हैं, इनकी हमायत में वोट डालने आए हैं हम सब लाहौर से इंशाल्लाह। लाहौर से कितने टोटल लोग आए हैं? लाहौर से आज की फ़्लाइट में तो 12 आए हैं, कल 8 आए थे, उसके एक दिन पहले जो 7 बंदे आए थे, तकरीबन 27 बंदे आए हैं, सारे लाहौर से आए हैं। आजम साहब ये बताइएगा कि चूँकि आप तो वोटर हैं, वोट डालने के लिए आए हैं, जिस ग्रुप को आप वोट डालेंगे उस ग्रुप से क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं? कौन कौन से मसाइल प्रायोरिटी बेसिस पे हल होने चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो इस दफ़ा कैंडिडेट है प्रेसिडेंट के, ये पढ़े लिखे लोग हैं, तो कस्टम के रिलेटेड जो भी मसाइल हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह ये डे बाय डे देखेंगे इसको। उसके बाद शिपिंग के मसाइल हैं, पोर्ट के मसाइल हैं, वो इंशाल्लाह ये पूरी क़यादत जो है ना वो इसको हल करेगी। जी बिल्कुल, आज़म साहब थे जो कि अपने दीगर साथियों के साथ यहाँ पर पहुँचे, लाहौर से पहुँचे हैं और जो है यहाँ पे देख रहे हैं कि नारे भी लगाए जा रहे हैं, अपने अपने ग्रुप को जो सपोर्ट किया जा रहा है उसके हवाले से नारे भी लगाए जा रहे हैं। और वोटर्स का यही कहना है कि जिस ग्रुप को वो वोट दे रहे हैं उनसे ये उम्मीदें वाबस्ता हैं कि जो कस्टम एजेंट्स के मसाइल हैं वो प्रायोरिटी बेसिस पे हल कराएंगे। जी नाज़रीन, आपको बताएं कि सिंध भर के सरकारी महकमों का मालियाती निज़ाम 15 रोज़ के लिए आर्जी बंद है। अकाउंटेंट जनरल सिंध की जानिब से बड़ा फैसला। 5 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक मरकजी सर्वर मुकम्मल तौर पर बंद रहेगा। माली उमूर का सॉफ्टवेयर अपडेट होगा। इस हवाले से तफसीलात बताएंगे आज़ाद महोड़ियो। आज़ाद बताइए। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने तमाम महकमे और इदारों का जो माली उमूर का निज़ाम है उसको अपडेट करने का फैसला किया, यानी उनमें इस्लाहत लाने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से 15 रोज तक तमाम तर जो महकमे हैं या इदारे हैं उनका मरकजी माली उमूर का सॉफ्टवेयर अपडेट होगा और मरकजी सर्वर जो है उनको बंद किया जाएगा। इस हवाले से अकाउंट जनरल सिंध के असिस्टेंट जो है अकाउंट जनरल है उनकी जनाब से बाज़ाब्ता तौर पर फसी अहमद जलबानी उन्होंने एक जो फरमान जारी किया जिसमें लिखा गया है कि 5 अक्टूबर से 19 अक्टूबर 2025 तक अकाउंट जनरल ऑफिस का मरकजी सर्वर बंद रहेगा और मरकजी सर्वर बंद होने से कबल जो है माली उमूर ठीक करने की जानकारी दी है और कहा गया है कि ज़ेर इल्तवा बिलों को फौरी तौर पर क्लियर किया जाए और तमाम ज़िली मालियाती इदारों में माली उमूर काम जो है 15 रोज तक बंद रहेगा। इसके साथ साथ ये कहा कि मरकजी जो भी माली मामला है उनको फौरी तौर पर इस तारीख से कबल जो है इसको हल किया जाए, क्योंकि इस वक्त जो है माली उमूर का मामला जो है इसको अपडेट करने के बाद से लिखा गया है कि
मालियाती निज़ाम जो है इसको बायोमेट्रिक किया जाएगा। बायोमेट्रिक यानी जो भी माली महकमों के माली उमर चलाने वाले अफसरान हैं उनका अंगूठा बायोमेट्रिक होगा, जिसके बाद जो है इसका निज़ाम बायोमेट्रिक के तहत माली उमूर का इस्तेमाल किया जाएगा। इस हवाले से बाकायदा तौर पर अकाउंट जनरल सिंध की जनब से खत लिखकर तमाम महकमों को आगाह किया जाए कि 15 रोज तक जो है किसी किस्म का कोई माली निज़ाम नहीं चलेगा और तमाम तरह ज़िली जो मालियाती ऑफिस हैं वो भी बंद रहेंगी और किसी किस्म का वो माली निज़ाम नहीं चलेगा, जिसके बाद ये लिखा जाए कि पूरी तौर पर जो इमरजेंसी के काम है या माली उमूर उनको पूरी तौर पर ठीक कर दिया जाए और इससे कबल जो है निज़ाम को ठीक करने के हवाले से आगाह कर दिया गया। इसके बाद बाकायदा तौर पर 5 अक्टूबर से मुकम्मल तौर पर मरकज़ी जो सर्वर है यानी एजी सिंध का वो मुकम्मल तौर पर बंद रहेगा और उस दौरान जो है इसको अपडेट कर दिया जाएगा। जी आज़ाद, आगाह करने के लिए शुक्रिया। कारोबारी दुनिया से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं, एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 4219 पॉइंट्स की तेज़ी रिकॉर्ड। इंडेक्स 2.70% इजाफे से 1,62,257 की बुलंद सतह पर बंद हुआ है। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स की बुलंद तरीन सतह 1,62,422 रही है। इस पर तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। आगाह कीजिएगा अशरफ। जी देखा जाए स्टॉक मार्केट सरमाकार सरगर्म नजर आ रहे हैं और रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का जो है गल्फ ममालिक का दौरा और साथ ही अमेरिका के सदर के साथ जो बातचीत हुई है उसको मार्केट में पे मजीद तेज हो गई है। साथ ही बिजली के लिए हुकूमत ने सर्कुलर डेट पर 18 बैंकों से मुआहदा भी किया है, उसमें सरमाकार सरगर्म हुए। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 4,219 पॉइंट की जबरदस्त तेजी रिकॉर्ड की गई है और 100 इंडेक्स एक हफ्ते में जो है 2.70% इजाफे से तारीख में पहली बार 1,62,257 की सतह पे बंद हुआ है। मजीद तौर पर देखा जाए एक हफ्ते में कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स जो पहली बार 1,62,422 की बुलंद तरीन शिकार रिकॉर्ड की गई है, जबकि कम तरीन सतह 1,57,245 रही है। और साथ ही रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में 300 अरब रुपए मालियत के 8 अरब 35 करोड़ शेयर का लेन देन किया गया है और शेयर की कीमत बढ़ने पर एक हफ्ते में मार्केट कैपिटलाइजेशन 468 अरब रुपए इजाफे से 19,042 अरब रुपए की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गई है। और यहाँ कहा गया कि हुकूमत का 1225 अरब रुपए के जो सर्कुलर डेट है बिजली का, उसके अहम मुआहदे ने मार्केट में मुस्बत जो है किरदार अदा किया है। जी, ब्यूरो चीफ अशरफ खान आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अभी आपको बताएं कि कराची प्रेस क्लब के बाहर म्यूजिक टीचर्स का एहतजाज 13वें रोज भी जारी है। टीचर्स का कहना है कि जब तक ज्वाइनिंग लेटर्स जारी नहीं किए जाते धरना खत्म नहीं करेंगे। इस हवाले से तफसीलात बताएंगे आजिज जमाली। आजिज बताइए। देखिए इस वक्त हम कराची प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हैं और बदस्तूर आज 13वां रोज़ है सिंध के मौसीकी के जो असातिज़ा हैं, जो म्यूज़िक टीचर्स हैं, उनका एहतजाज जारी है। कभी ये सिंध असम्बली की जानिब बढ़ने की कोशिश करते हैं, पुलिस इनको रोकती है, कभी इन पर लाठी चार्ज होता है, कभी इन पर तशद्दुद होता है, कभी इनको वापस करता है। लेकिन ये दोबारा कराची प्रेस क्लब के बाहर बैठकर साज, अंदाज, मौसीकी और एहतजाज, इसके साथ साथ ये अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं और ये 13वां दिन है ये बदस्तूर यहाँ पर बैठे हैं। इनको जो लीड करने वाले हैं कामरान चांडियो, हम इनसे थोड़ी सी बात करेंगे। कामरान साहब, मैं मुसलसल ये बात करता रहता हूँ कि आखिर इस मसले का हल कैसे निकलेगा? मसले का हल तो सरदार शाह साहब के पास है, अगर वो हल करना चाहें तो, क्योंकि अगर कोई मिस्टेक है या क्या है, डिपार्टमेंटल कोई यानी टेक्निकल इशू आ गया है तो तभी भी उसको वो सरदार शाह ही हल कर सकते हैं। हमने तो जो शर्त शुरूत जो इनके थे वो तो यानी तय करके आ गए हैं। हमसे टेस्टें ली गई, कोर्स करवाया गया, सारा IBA के थ्रू अलग और संपा में अलग, यानी हम तो सारा प्रोसेस मुकम्मल करके आ गए। हमें ऑफ़र लेटर मिला है। अब ज्वाइनिंग लेटर यानी सरदार शाह साहब कभी कौन सी बात कर देते हैं। 2 माह पहले सरदार शाह का वफद आया था, उन्होंने बोला था कि भाई 40 दिनों में हम आपको ज्वाइनिंग लेटर दे रहे हैं। हमें तो पता नहीं था कि 40 दिनों में हमें यानी अभी फिर मैंने कभी इनका कोई बयान पढ़ा है कि वो बोल रहे हैं कि हमने एक वफ्द भेजा था म्यूज़िक टीचर्स ने, अभी इस वक्त बात करने से इनकार किया। नहीं, हमारे पास कोई भी नहीं आया। हम इसीलिए तो सरदार शाह साहब जब भी कहते हैं ना कि ये मुझसे बात नहीं करते, तभी तो हम कभी सिंध CM हाउस, कभी सिंध असम्बली के गेट पे जाते हैं तो भाई आओ हमसे बात करो। हम कोई यानी अनपढ़ जाहिल नहीं है, हम पढ़े लिखे हैं। ज़ाहिरी बात है, एक मसला है, एक मसले का हल बातों से ही होगा।
تو ہم نے تو بات کرنے سے انکار کیا ہی نہیں ہے. مسلسل شہاب صاحب جھوٹ بول رہے ہیں. مسئلے کا حل بات چیت میں ہے, بات چیت ہوگی تو مسئلہ حل کیا. تھوڑا سا ان سے موسیقی بھی سن لیتے ہیں, آپ کو لائیو سناتے ہیں ان کا فن کا مظاہرہ. یہ یہاں 24 گھنٹے فن کا مظاہرہ بھی ہو رہا ہوتا ہے. سندھ کے پڑھے لکھے فنکار ہیں جو اپنی موسیقی کو بھی یہاں پہ پیش کرتے ہیں. جی بسم اللہ. ان کی کمی تھی تاج محل میں تیری تصویر لگا دی, جیسے انہوں نے بتایا کہ بہرحال بات یہی ہے کہ ان سے بات چیت کی جائے, ان سے مذاکرات کیے جائیں اور مسئلے کا کوئی حل ڈھونڈا جائے. نہ پوری زندگی احتجاج ہو سکتا ہے, نہ پوری زندگی حکومتوں کو اپنی ضد پر قائم رہنا چاہیے. ان کا یہی مطالبہ ہے کہ محکمہ تعلیم کا وفد آئے, ان سے بات چیت کرے اور ان کو بتائے کہ آخر ان کے مسئلے کا حل کیا ہے. اور حل تو ہم, لیکن بہرحال حکومت کی ایک پلی ہے جو اپنی اس بات پہ قائم ہے جس کو یہ نہیں مان رہے. حکومت کہتی ہے کہ جی کورٹ نے آرڈر دیا, جس پہ ان کا موقف ہے کہ کورٹ نے جو آرڈر دیا ہے وہ ان کے بارے میں نہیں ہے, ان میوزک ٹیچرز کے متعلق نہیں ہے وہ آرڈر, چونکہ ان کے نگران حکومت سے پہلے ان کو تمام تر احکامات ملے تھے, ان کے تمام تر پروسیجرز مکمل ہو گئے تھے. بہرحال یہ احتجاج جاری ہے, اب دیکھنا ہے کہ اس مسئلے کا کیا حل نکلتا ہے. بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے لیے نئے قانون کی تیاری جاری ہے. وزیر بلدیات سعید غنی نے آباد ایکسپو میں تعمیراتی شعبے, غیر قانونی عمارتوں اور قانون سازی پر واضح موقف پیش کر دیا. تفصیلات وسیم افتخار کی رپورٹ میں. خاتمہ اور غیر قانونی تعمیرات پر زیرو ٹالرنس, صوبائی حکومت کا غیر قانونی تعمیرات کے خلاف شکنجہ کسنے کا عزم. کنسٹرکشن مٹیریل سے متعلق آباد ایکسپو وزیر بلدیات سعید غنی نے بڑے اعلانات کر دیے. کہا غیر قانونی تعمیرات کی روک تھام کے لیے سخت سزائیں ہونی چاہیے. خریدار غیر قانونی عمارت کا ذمہ دار نہیں. بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے لیے نئے قانون کی تیاری جاری ہے. ہم بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا نیا قانون بنا رہے ہیں, ہم ترمیم نہیں کر رہے ہیں, ہم پورا نیا قانون انٹروڈیوس کرنے جا رہے ہیں. اور اس قانون میں ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جو پچھلے قانون میں غلطیاں ہیں, کوتاہیاں ہیں, جس کی وجہ سے انلیگل کنسٹرکشن کو خاص طور پہ زیادہ بھول ملتا ہے, لوگوں نے اس میں سے راستے تلاش کر لیے ہیں, جس کی وجہ سے شہر میں عجیب ایک ماحول بن گیا ہے. چھوٹے چھوٹے علاقوں میں ہائی رائزز بننا شروع ہو گئی ہیں, اور پھر ان بلڈنگوں کی جو حالت ہے, اس لیے کہ جب اپروول نہیں ہے تو کوئی جا کر دیکھتا بھی نہیں ہے کہ اس کے مٹیریل کا استعمال ہو رہا ہے, اس کی کنسٹرکشن کی کوالٹی کیا ہے, کوئی دیکھے وہ. وزیر بلدیات نے نصر ٹاور کیس پر بھی کھل کر اظہار خیال کیا. کہا عمارت گرانے کے بجائے خالی کرانا بہتر حل ہوتا. اگر کوئی ایک عمارت, اب اس پہ ذرا میری بات کو غور کیجیے گا, کوئی ایک عمارت غلط ہی بنی ہے لیکن اس نے کسی حکومتی ادارے سے اپروولز لیے ہوئے ہو اور جو قانونی تقاضے اس نے پورے کیے, بڑی پھر بھی غلط ہے. میں پھر کہتا ہوں پلاٹ قبضے والا تھا, کچھ تھا, الٹی سیدھی چیزیں کر لی, لیکن حکومتی اداروں سے اگر انہوں نے پرمیشنز لی ہیں, اپروولز لیے ہیں, تو اس میں جن لوگوں نے انویسٹمنٹ کی ہے ان کا کوئی قصور نہیں ہے. سعید غنی نے واضح کیا کہ سندھ میں زمین کی الاٹمنٹ اور تعمیرات کا نظام دوسرے صوبوں سے مختلف ہے, تاہم اصلاحات کا عمل جاری رہے گا. کیمرامین فراز کے ساتھ وسیم افتخار, سٹی 21. انڈس اسپتال کی جانب سے مقامی ہوٹل میں یوتھ سیمینار کا انعقاد کیا گیا. ایونٹ کا مقصد شہریوں بالخصوص نوجوانوں کو پاکستان کے ساتھ بڑھتے ہوئے مسائل سے آگاہ کرنا تھا. اسپتال کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر مشہود رضوی کا کہنا ہے کہ مسائل اس وقت ہی حل ہوں گے جب ان کو اپنے مسائل سمجھ کر حل کریں گے. مزید جانتے ہیں نمائندہ دعا شکیل پراچا سے, بتائے گا دعا. آج انڈس ہاسپٹل کی جانب سے ہے جو میرے کاربان تم ہو کہ یوتھ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے. میرے ساتھ اس وقت جو ہے مشہود رضوی صاحب موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ نام سے ہی کافی جو ہے منفرد لگ گیا یہ کانفرنس, تو اصل میں اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مین مقصد یہ ہے کہ بچوں کو اس بات کا شعور دیا جائے اور والدین کو کہ ہر مرض کا علاج دوا اور ہسپتال نہیں ہے, اور ہر مرض کا انتظار بھی نہیں کرنا چاہیے. بچوں کو شعور دیا جائے کہ بہت سے مرض کو پریونشن کے ذریعے روکا جا سکتا ہے, سمپل لائف سٹائل چینجز کے ذریعے بہت تندرستی کی طرف بڑھا جا سکتا ہے. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ انڈس ہاسپٹل اور ہیلتھ نیٹ ورک اس وقت پورے ملک میں اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے. 5 لاکھ مریض ماہانہ بغیر 1 روپیہ لیے ہم الحمدللہ آج کل دیکھتے ہیں, اور اس میں جو ہے وہ بدقسمتی سے بہت بڑی تعداد بچے, بوڑھوں اور عورتوں کی ہے.
آج کل سیلابی صورتحال کے بعد بہت سے خاندان جو ہیں وہ سڑکوں پر ہیں یا پانی کے اندر ہیں ابھی تک. تو ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم پاکستان کا ایک ایسا نظام بنائیں جو کہ ریپلیکیبل ہو اور اسکیلیبل ہو, اور اس میں خاص طور پہ نوجوان نسل جو ہے وہ اس میں اپنا کردار ادا کرے. جی بالکل, آپ نے ان کی گفتگو سنی. ان کا یہی کہنا تھا کہ جو کانفرنس ہے وہ یوتھ سے متعلق ہے, کہ جو آج کل کی نوجوان نسل ہے وہ اس چیز میں ہمارا ساتھ دے کہ جو آج پاکستان جو ہے کلائمیٹ چینج سے گزر رہا ہے یا جو بھی ہیلتھ ایشو سے گزر رہا ہے, تو آج کل کی یوتھ ہے اس کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ جو ہے انڈس ہاسپٹل کے ساتھ مل کر ان کا ساتھ دے تاکہ یہ مسئلے جو ہے مل کر حل کیے جا سکیں. سندھ گورنمنٹ قطر اسپتال میں دل کی بیماری کے عالمی دن کی مناسبت سے آگاہی سیمینار جاری ہے. سیمینار پاکستان سوسائٹی آف فزیشینز سندھ ریجن کی جانب سے منعقد کیا گیا ہے, جس میں ماہرین عوام میں آگاہی کی فراہمی پر زور دیا ہے. مزید تفصیلات جانیں گے ابراہیم رند سے. جی ابراہیم. آگاہی کے عالمی دن کے موقع پر سندھ گورنمنٹ قطر اسپتال میں آگاہی سیمینار منعقد کیا گیا, جو کہ پاکستان سوسائٹی آف فزیشینز سندھ ریجن کی جانب سے منعقد ہوا, جس میں مختلف اسپتالوں کے ماہرین امراض قلب بڑی تعداد میں شرکت کی. تو اس حوالے سے ماہرین کیا کہتے ہیں, اس حوالے سے ہم بات کریں گے پروفیسر کیسر جمال صاحب سے کہ وہ اس عالمی دن کی مناسبت سے آج کیا پیغام دیں گے. کہ آج آگاہی سیمینار بھی جاری ہے کہ نوجوان نسل بھی اب دل کے امراض میں مبتلا ہونے شروع ہو گئی, تشویشناک صورتحال نہیں ہے؟ دیکھیں جی, دنیا بھر میں 29 ستمبر کو دل کا یہ عالمی دن منایا جاتا ہے, اور ہم نے اسی مناسبت سے 27 ستمبر آج یہاں پہ یہ پروگرام منعقد کیا ہے, جس کے اندر ہمارے پاس 2 سیگمنٹ ہیں. ایک میں ہم نے ڈاکٹرز کے لیے اپڈیٹڈ پروگرام رکھا ہے کہ جتنے دل کے ریسرچ ہے ان کے مقالے پیش کیے جا رہے ہیں, اور دوسری جانب اب ہم یہ تھوڑی واک کریں گے جس کے اندر اویئرنیس واک ہوگی, جہاں پبلک کو شامل کر کے اس کی آگاہی کے بارے میں لوگوں کو بتائیں گے. بنیادی طور پہ ہمارے ملک میں دل کی بیماریاں بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہیں, اور فکر کی بات یہ ہے کہ نوجوانوں میں بڑھ رہی ہیں. پہلے یہ ریشو 50 سال سے اوپر ہوتا تھا, اب یہ ریشو 20 سے 40 سال کے درمیان ایک بڑی تعداد دل کی امراض میں مبتلا ہو رہی ہے. ہماری خواہش یہ ہے کہ لوگ اپنی عادتوں کو تبدیل کریں اور سگریٹ سے, اپنی نشے, تمباکو اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں, اور موٹاپے سے اپنے آپ کو بچائیں. صحت مند کھانے کی طرف توجہ دیں, روزانہ ورزش کو اپنی عادت بنائیں تاکہ یہ دل کی بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں. پروفیسر کیسر جمال صاحب نے تفصیلی بتایا کہ تازہ پھل کھائیں, تازہ سبزیاں کھائیں, واک کو معمول بنائیں اور ایسی چیزیں نہ کھائیں جس سے مزید دل کے امراض میں اضافہ ہو. تو اب آج کل کی نوجوان نسل بھی دل کے امراض میں مبتلا ہو رہی, جو کہ تشویشناک صورتحال ہے, اور اسی حوالے سے جو آگاہی سیمینار بھی منعقد کیا گیا تاکہ عوام میں آگاہی ہو, اور ابتدائی طور پر اگر کوئی تشخیص ہو جاتی ہے, دل کی بیماری میں لاحق ہوتے ہیں, تو فوری طور پہ علاج بھی کرانا ممکن ہو سکے. ابھی آپ کو بتائیں, سندھ کابینہ میں رد و بدل کے بعد سندھ کے بیوروکریسی میں اکھاڑ پچھاڑ کا فیصلہ, اہم عہدوں پر براجمان افسران کا رد و بدل کیا جائے گا. سندھ کابینہ کے نمائندگان تعارفی اجلاس کریں گے. تعارفی اجلاسوں میں محکموں کے امور پر بریفنگ لی جائے گی. آپ کو اپڈیٹ کر رہی ہیں, سندھ کابینہ میں رد و بدل کے بعد سندھ کے بیوروکریسی میں اکھاڑ پچھاڑ کا فیصلہ کیا گیا ہے. اس پر بات کریں گے. آزاد نہوڑیوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. آزاد بتائیں. جی بالکل, سندھ کابینہ میں رد و بدل کے بعد سندھ کی بیوروکریسی میں بھی بڑے پیمانے پر اکھاڑ پچھاڑ کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. اہم عہدوں پر براجمان افسران کا رد و بدل کیا جائے گا. اس حوالے سے مختلف محکموں کے افسران کی اکھاڑ پچھاڑ اگلے ہفتے سے جو ہے کر دی جائے گی. اس حوالے سے حکومتی نمائندگان سے موصول ہونے والی معلومات کے مطابق چیئرمین ترکیب منصوبہ بندی بورڈ سید رجب احمد شاہ کا تبادلہ کر دیا جائے گا, جبکہ سیکرٹری بلدیات وسیم شمشاد علی اپنے عہدے پر برقرار رہیں گے, جبکہ سیکرٹری توانائی مشتاق احمد سمرو کا بھی تبادلہ کیا جائے گا. اس کے علاوہ سیکرٹری خوراک محمد بچل راپوٹو اور ڈائریکٹر جنرل سندھ فوڈ اتھارٹی شہزاد فضل عباسی کو بھی عہدے سے فارغ کیا جائے گا. اس کے علاوہ سیکرٹری جامعات و بورڈ عباس بلوچ کو بھی ہٹایا جائے گا, اور سیکرٹری سائنس انفارمیشن ٹیکنالوجی نور احمد سمو کا بھی تبادلہ کر دیا جائے گا, جبکہ سیکرٹری محکمہ محنت و افرادی قوت رفیق قریشی کو بھی عہدے سے فارغ کیا جائے گا, جبکہ سیاسی کمشنر صفدر حسین رضوی کو بھی عہدے سے ہٹایا جائے گا. اس حوالے سے سندھ کابینہ میں رد و بدل کے بعد افسران کی دوڑیں لگ چکی ہیں, اور افسران نے اہم عہدوں کے حصول کے لیے پرچے لگانا شروع کر دی ہیں, اور سندھ کابینہ کے نمائندگان پیر کے روز نئے عہدے سنبھالیں گے اور اہم تعارفی اجلاس کریں گے. تعارفی اجلاس میں محکموں کے امور پر بریفنگ لی جائے گی, جس کے بعد افسران کی اکھاڑ پچھاڑ کے حوالے سے مختلف محکموں کے وزراء, مشیر اور معاونین خاص وزیر اللہ سندھ کو اسمبلی ارسال کریں گے, اور اسمبلی ارسال کرنے کے بعد وزیر اعلیٰ سندھ کی منظوری کے بعد ان افسران کے تقرر تبادلے کر دیے جائیں گے. جی آزاد نہوڑیوں آگاہ کر رہے تھے, آپ کا شکریہ.